اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و احباب کو پیش کی عید مبارک، چونکہ کل ہماری عید الاضحیٰ ہے، حج ہو گیا۔ جن احباب نے حج کیا ہے اور سعودی عرب میں ہیں، انہیں میں پہلے ہی حج کی مبارکباد دے چکا ہوں، اور ایک دفعہ پھر حج کی مبارکباد۔ آج جو ہم بات ڈسکس کریں گے، دو تین چیزیں ہوں گی اس میں۔ ایک تو جیسا یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کا ایک بڑا قومی سانحہ تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں سانحہ تھا۔ تو اگر 9 مئی کا بڑا قومی سانحہ تھا تو 16 دسمبر 1971 کی جو ڈیٹ ہے وہ کیا چیز تھی؟ وہ بھی ہمارے لیے کوئی جشن و فتح کا دن نہیں تھا، وہ کوئی ہماری قومی وقار کا دن نہیں تھا جس کی ہم سیلیبریشن کریں۔ اس کو بھی ہمیں اسی طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب کچھ سینئر فوجی آفیسر کا کورٹ مارشل کی خبریں بہت اچھا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو 111 برگیڈ اور لاہور کا 112 برگیڈ ہے، ان کے برگیڈ کمانڈر اور شاید جو ان کے ساتھ دوسرے بھی لوگ تھے، انہیں لاہور کے کور کمانڈر جو ہے وہ بھی نظر آ رہے تھے، اور ان کو تو بہت ہی اچھے طریقے سے ایڈریس کیا گیا، لیکن ابھی بہت سارے اور لوگ باقی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ شاید نرمی برتی جا رہی ہے یا دیر ہے کچھ انویسٹیگیشن میں۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو قومی تنصیبات ہیں جن کی 2-3 لیئر کی جن کی سیکورٹی ہوتی ہے، وہ اتنی ونریبل کیوں ہیں، اتنا سافٹ ٹارگٹ کیوں ہیں؟ اس سے پہلے جو ہے وہ ہماری دو انتہائی امپارٹنٹ تنصیبات جو ہیں، کراچی میں جو نیول بیس تھا شارع فیصل پہ، اس پہ ایک اور طیارے کو تباہ کر کے چلے گئے تھے لوگ۔ کہتے ہیں کہ دوسرا محو پرواز تھا، اگر وہ ہوا میں نہیں ہوتا تو شاید وہ بھی ہو جاتا۔ اسی طریقے سے جو کامرا کا انتہائی امپارٹنٹ ہمارا جو نیول بیس ہے، جہاں پہ وہاں پہ اٹیکرز نے ایواکس طیارہ تباہ کر دیا تھا۔ دونوں جو یہ اٹیکس تھے وہ سکسیسفل رہے، اور کوئی ان کے سامنے ایک شاٹ بھی فائر نہیں کیا جا سکا، اور اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ ان کی انکوائری کا کیا ہوا؟ یہ تو 3 باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اگلی 2-3 باتیں جو ہے وہ صرف ون لائنر نیوز ہیں۔ ایک جو ہیں وہ ایک چٹھا صاحب ہیں، اردو کا وی لاگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جسٹس بڑی اندر کی وہ خبریں لاتے ہیں، جسٹس عائشہ ملک جو ان کی ڈگری جعلی ہے، اور وہ ان کے اوپر جو باقی جو لوگ دیکھنا چاہیں تو ان کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ وہ سیاسی ڈیرا کے نام سے کرتے ہیں، لیکن بڑی انہوں نے جو ہے بڑی گہرائی کی بات کی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک ہمارے اور ہیں اسد طور صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جنرل جہانگیر کرامت نے درخواست کی ہے موجودہ جنرل جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان سے، کہ جو آرمی کے آفیسرز کی جو فیملیز ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے، ان کے ساتھ رعایت کی جائے، جس کو صاف طریقے سے انہوں نے مسترد کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ میں نے پروگرام دیکھا ہے، اسد طور انسنسر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے جناب فواد چودھری صاحب اس بارے میں کوشش کرنے کہ اگلی حکومت کا ترجمان بھی انہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں۔ زرداری صاحب کی وہ منتن تو کر ہی رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی وہ جو ہے وہ بڑے پر امید ہیں، لیکن اگر یہ دونوں کام نہ ہوں تو پھر انہیں امریکہ جانے دیا جائے۔ تو یہ باتیں جو یہ آخری 3 باتیں جو ون لائنر تھیں۔ تو بات کرتے ہیں سانحہ 16 دسمبر کی اور 9 مئی کی۔ 9 مئی کا جو سانحہ ہے اس کی جس پیمانے پہ تشہیر ہوئی ہے، لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن بے شمار لوگوں کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے، ابھی تک ان کو بالکل کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، سامنے کے کردار ہیں۔ لیکن پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے بہت ہی بڑا سانحہ جس میں ملک ہمارا 2 لخت ہو گیا تھا 16 دسمبر 1971 کا، تو اس کی حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جو ہے، جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کی، وہ سامنے کیوں نہیں لائی گئی؟ اس کو آفیشلی لایا جائے، اور دوسرا ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے جس میں جن لوگوں نے ہمارے اس میں جو سول سروس کے لوگ تھے، بیوروکریٹس، اور آرمی جنرل لیڈ بائی ایوب خان، موسیٰ خان وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے لوگ تھے ان کے بارے میں، اور اگر کوئی سیاستدان بھی تھے جنہوں نے ایسا کیا تو ان کے بارے میں کم از کم فیکٹ فائنڈنگز ہونی چاہیے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی تھی اور کیا ہماری کوتاہیاں تھیں، وہ ریکارڈ پہ آنی چاہیے۔ ریکارڈ کی درستگی کے لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ بالکل سامنے لانا چاہیے، ان کی جو ہے ان کی جو فیکٹ شیٹ ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے نیکسٹ ہماری جو آگے کی جو
جو روڈ میپ ہو اس میں یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ جو فیڈریٹنگ اکائیاں ہوتی ہیں جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک مناسب طریقے سے جو ہے وہ سلوک ہو. اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ہم پروگرام کریں گے مشرقی پاکستان کے سانے کے اوپر علیحدہ سے. اچھا ابھی آتے ہیں 9 مئی کی طرف. 9 مئی کا جو سانحہ تھا اس میں کوئی نقصان تو ایز سچ نہیں ہوا اس طرح کا، لیکن جو ایک اس میں 2-3 چیزیں سامنے آئیں. ایک تو جو ہماری کی انسٹالیشن ہے وہ بڑی ونریبل ہے. دوسرا جو ہے رسپانس ٹائم جیسے 112 بریگیڈ اور 111 بریگیڈ کا یا یہ لوگ ملے ہوئے تھے، ان کا بڑا زیرو تھا، بڑی پیتھیٹک ان کی جو ہے وہ پرفارمنس تھی. اور تیسرا جو لوگ وہاں پہ گئے تھے وہ کوئی مسلح نہیں تھے اور ان کی ذہن سازی کی گئی تھی. انہیں وہاں بھیجنے والوں نے یا انہیں جو ڈائریکٹیو جن لوگوں نے دی تھی شاید وہ بھی جو ہے تھوڑے انجان ہی تھے. لیکن ایک بات جو سیدھی سامنے ہے وہ یہ ہے ان کی ذہن سازی کرنے میں کچھ لوگ بالکل سامنے اوپن تھے کہ آپ اٹیک کریں، آپ جو ہے وہ انقلاب آئے گا، اس میں فلاں ہوگا. وہ لوگ چی گورا کی باتیں کرتے تھے، معاوضتوں کی باتیں کرتے تھے. اس کے علاوہ اس میں چند صحافی بھی تھے. لیکن کچھ لوگوں کو جن کو ابھی تک نہیں چھیڑا گیا اور جنہوں نے بڑا کھل ڈل کے جو ہے وہ بات کی تھی موجودہ آرمی چیف کے خلاف، اس میں نام لوں گا سب سے پہلے جو ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی صاحب، اس کے علاوہ جنرل ریٹائرڈ شعیب، جنرل لودھی، میجر جنرل اعجاز آوان، ریٹائرڈ ایک ایئر مارشل چودھری ہے، بڑے مفکر سے ہیں وہ. ایک اور ہیں خالد لطیف جو چیف تھنڈر کے، جن کے جو ہے وہ بانی سمجھے جاتے ہیں لیکن خربوں روپے کی جائیداد ہے ان کی اور بڑی ان کے اوپر کرپشن کے بھی الزامات ہیں. پتہ نہیں کون سے لطیف ایئر وائس مارشل ہیں بلکہ ایئر مارشل ہے وہ اوریا مقبول جان، فارن سیکرٹری شمشاد احمد خان. اچھا یہ شمشاد احمد خان جو ہیں یہ اپنے انٹرویوز میں کہیں ایک جو ہے یہ سیکرٹ بھی گورنمنٹ کے سیکرٹ بھی انہوں نے لیک کیے. ایسی بھی انہوں نے جرت کی ہوئی ہے کہ ان کے پاس جو بہت ہی ٹاپ سیکرٹ جو باتیں وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس کے جو ڈیکورم کیا ہے، بعض چیزیں ہمیں ایسے نہیں کرنی ہوتی ہیں، وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ بھی انہوں نے بتائی ہیں. پھر شیخ رشید مارداڑ کی بات کرتے تھے سیاسی لیڈروں میں سے، یہ کرتے تھے فواد چودھری صاحب کرتے تھے. ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے. ایک اکانومسٹ نے کیسر بنگالی صاحب، انہوں نے بھی انقلاب کی بات کی تھی. اور جو لوگ بے شمار جو ابھی جنہوں نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی پی ٹی آئی سے علیحدگی کا جنہوں نے اعلان کیا ہے وہ ریکارڈ پہ ہیں اور انہیں شامل تفتیش کیا جائے. اگر انہوں نے ویسے ہی جو ہے ایک پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف اگر پریس کانفرنس کرنے سے انہیں چھوڑا نہیں جانا چاہیے. یہ جو ہے یہ کامن سینس کی بات ہے. اچھا اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جس طریقے سے خدا نخواستہ آرمی میں یا جو ہماری سول سروس ہے وہ بالکل ہی جو ہے موجودہ سسٹم کے خلاف ہو گئی ہے، ان کو شامل تفتیش کیا جانا بہت ہی ضروری ہے. اچھا ان کے یہ جتنے احباب ہیں ان کے اخبارات میں ان کی جو ہے وہ اخبارات ریڈیو تو نہیں ہے، میں نے سنا تو جو ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں ان میں بڑی ایویڈنسز موجود ہیں. تو ان کا جو ہے ان کو جو ہے ان کے شامل تفتیش کیا جائے اور ان سے یہ پوچھ گچھ ضرور کی جانی چاہیے کہ آپ سارے پینشنئرز ہیں، پبلک اور ایکسچیکر سے جو آپ پینشن لیتے ہیں اور نوجوانوں کو جو ہے آپ اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اور انقلاب برپا کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. تو آخری جو بات ہے وہ ہے جی ہماری جو فوجی تنصیبات ہیں وہ اتنی ونریبل کیوں ہیں. تو اس کے بارے میں ویسے تو جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ اس کی فرسٹ لیئر سیکنڈ لیئر کچھ ایجنسیز کی رپورٹس بھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپ ٹو دی مارک ڈیفینیٹلی نہیں رہی ہیں. یہ جو خاص کر ابھی جی ایچ کیو کور ہیڈ کوارٹر پہ حملہ اور نیول بیس جو میاں والی ہے جس پہ کہتے ہیں 85 نہیں بھی ہوں 20-30 بھی ہوں، تو وہ بھی کوئی اتنا ہائیلی گارڈڈ جو ہے وہ نہیں تھا. اسی طریقے سے ہمارا پی ایف بیس شور کوٹ ہے، سرگودا ہے، نیول بیسز ہیں، یہ کی انسٹالیشن جو ہیں یہ ریویو مانگ رہی ہیں کہ ریویو کیا جائے ان کا سیکورٹی کا سسٹم، اور وہ ایک ملک کے شایانہ شان اور اس کو فول پروف سیکورٹی سسٹم ہو. یہ نہیں ہے کہ جو بھی جس کو دل کرے وہ منہ اٹھا کے چلا جائے اور بعد میں ہم کورٹ مارشل کرتے رہیں اور فوجی جو ہے وہ عدالتیں جو ہے وہ لگاتے رہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو جن لوگوں نے یہاں پہ حملہ کیا تھا کامرا میں، تو اس وقت یہ تھا کہ اندر سے کچھ لوگ ملے ہوئے تھے
اور شاید نیوی وہ جو ایواکس جہاز ہے اس کی اربوں روپے قیمت ہے. اسی طریقے سے جو اورین جہاز جو یہ سرویلنس کے لیے ہوتا ہے شاید اسی طرح کی کوئی چیز ہے, وہ نیوی کا جہاز ہے, اور اس کو جو ہمارے کوسٹل ایریا اس پہ پیٹرولنگ کرتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے ان کو وہ مار کے چلا جائے. ہمیں تو نہیں پتہ چلا کسی سپاہی کا بھی کورٹ مارشل ہوا ہو, تو اس کے اوپر کم سے کم جو ہے نا ان کے دونوں بیس کمانڈر جو ہیں ان کے کورٹ مارشل اور بے شمار نیچے جو لوگ تھے ان کے اہلکار جو ہیں ان کے خلاف بھی تعدیبی کارروائی نہ صرف کی جانی چاہیے تھی بلکہ اس کو بھی ISPR کو آئندہ چاہیے. میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرح کی چیزیں پبلک کے جو ہے وہ سامنے لائی جائیں, اور اس سے جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے جو ہے وہ ادارے کام کر رہے ہیں, ہمارے ٹیکس سے یہ اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے, اور جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. اور اندر سے جو لوگ جاسوسی کرنے والے ہوں گے ان کے لیے بھی جو ہے یہ پتہ چلے گا کہ ہاں ٹھیک ہے جی کہ اس طریقے سے اگر ہم کوئی آفیشیل سیکرٹ لیک کریں گے تو ہمارے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ تھی آج کی گزارشات, اور امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس بارے میں کافی معلومات تو نہ صحیح لیکن اپ ڈیٹ ضرور کیا ہے ہم نے. تو آئندہ کے لیے جو ہے ایک پروگرام ہم انشاءاللہ کریں گے سوانح مشرقی پاکستان میں, اور اس میں بڑے جو تاریخی حقائق ہیں ان کو اس پہ لے کے آئیں گے, لیکن وہ تھوڑی اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو ایک دفعہ پھر ایڈوانس عید مبارک, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج اتنا ہی, اللہ حافظ.